ناظرین کرام، آج کی اس ویڈیو میں جو وظیفہ جو عمل آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، یہ عید الاضحیٰ کا مخصوص اور بابرکت وظیفہ ہے۔ جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ وہ کبھی مالدار اور دولت مند نہیں بن سکتا تو وہ عید الاضحیٰ سے پہلے یہ وظیفہ کر کے دیکھ لے۔ انشاءاللہ اس بابرکت وظیفے کا ایسا کمال، ایسا کرشمہ دیکھنے کو ملے گا کہ اس کے 14 طبق روشن ہو جائیں گے۔ ناظرین، یہ وظیفہ نہیں دولت لانے کی مشین ہے۔ یہ وظیفہ اتنا طاقتور ہے کہ جو شخص بھی اس عمل کو کر لے گا تو بس وہ پھر ساری زندگی بیٹھ کر عیش کرے گا، دولت خود چل کر اس کے گھر آئے گی۔ ناظرین، یہ موقع سال میں ایک مرتبہ ہی ملتا ہے، یہ گھڑیاں سال میں ایک مرتبہ ہی آتی ہیں، اس لیے ان سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے کیونکہ یہ گھڑیاں قبولیت کی ہوتی ہیں۔ ان دنوں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی فریادوں کو سنتا ہے، اپنے بندوں کی خواہشاتوں کو پورا فرماتا ہے۔ ناظرین کرام، آج کا یہ بابرکت وظیفہ عید سے پہلے جو بھی شخص کر لے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو اور اس کی اولاد کو ارب پتی بنا دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مقدروں کو بھی چار چاند لگا دے گا اور اس کی اولاد کے مقدر بھی سنور جائیں گے۔ بس بڑی عید یعنی عید الاضحیٰ سے پہلے یہ وظیفہ لازمی کر لینا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ 10، 11، 12 ذی الحج کو قربانی کرنا ہر صاحب استطاعت پر مسلمان پر واجب ہے۔ قربانی بھی دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی ہی ایک قسم ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے قربانی کرنے والوں کو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ 3 انعامات سے نوازتا ہے۔ وہ کون سے 3 انعامات ہیں اور اس کے علاوہ بیش قیمتی معلومات حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ محترم ناظرین، یہ عید الاضحیٰ کا بابرکت دن تھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید کی نماز عیدگاہ میں ادا کرنے کے بعد واپسی اپنے گھر تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں 2 مینڈے قربانی کے لیے پیش کیے گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں میں چھری تھامی اور ذبح کرنے کے لیے تکبیر بھی پڑھ لی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دعا کے لیے ہاتھ بلند فرمائے اور یوں دعا فرمائی، یا اللہ، ان دونوں مینڈوں میں سے ایک مینڈے کی قربانی میری طرف سے ہوگی اور دوسرے مینڈے کی قربانی میری امت کے ان تمام غریبوں کی جانب سے ہوگی جن کے پاس قربانی کرنے کے لیے پیسہ نہیں ہے، جو صاحب استطاعت نہیں ہے اور مال نہ ہونے کی وجہ سے قربانی کا فریضہ انجام نہیں دے سکتے۔ تو اے مالک، میری قربانی، میری امت کی قربانی اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما۔ یہ دعا فرمانے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں مینڈے ذبح کر دیے۔ اس دعا سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو غریب لوگ قربانی نہیں دے سکتے تو ان کے لیے خاص طور سے یہ انعام ہے، یہ ان کی فضیلت ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان کے لیے دعا بھی ہے کہ جو نادار اور مفلس قربانی نہ کر سکے تو وہ پریشان نہ ہو بلکہ اس بات پر خوش ہو جائیں کہ ان کے نام کا جانور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے ذبح کر دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو بھی شخص نیک نیتی اور مکمل خلوص کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں قربانی کرتا ہے تو اس قربانی سے لے کر اگلے سال آنے والی عید کی قربانی تک اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کے مال میں سے برکت کو ختم نہیں کرتا بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے رزق وسیع عطا فرما دیتا ہے۔ یہ بھی جان لیجیے کہ قربانی کر کے غریبوں کو گوشت کھلانا بھی اللہ کی راہ میں دعوت اور تبلیغ کے برابر ہے۔ جو شخص اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتا ہے، غریبوں کو کھلاتا ہے، یتیموں پر شفقت والا معاملہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص کو کبھی بھی کسی کا محتاج نہیں کرتا۔
حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجے گا، اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ رحمت نازل فرمائے گا، اس کے 10 گناہوں کو معاف کرے گا، اس کے 10 درجے بلند کرے گا۔ سبحان اللہ! دیکھیے کتنی زیادہ فضیلت ہے درود پاک پڑھنے کی۔ جان لیجئے کہ آپ نے اس عمل کو شروع کرنے سے پہلے 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اور آپ نے درود ابراہیمی یعنی جو درود نماز میں پڑھا جاتا ہے وہ درود پاک پڑھنا ہے۔ 1 مرتبہ ثواب کی نیت سے ہمارے ساتھ بھی پڑھ لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود ابراہیمی 11 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے یہ تسبیح پڑھنی ہے، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ۔ آپ نے یہ بابرکت تسبیح پڑھنی ہے۔ یہ وہ تسبیح ہے جو پڑھنے والے کی حاجات کے لیے کافی ہے۔ یہ تسبیح بہت زیادہ بابرکت ہے، یہ بندے کی مغفرت کا ذریعہ بھی بنتی ہے۔ جان لیجئے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بھی سبحان اللہ و بحمدہ ایک دن میں 100 مرتبہ پڑھے گا تو اس کے تمام صغیرہ گناہ مٹا دیے جائیں گے، چاہے اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور حدیث میں فرمایا، جو شخص بھی صبح شام سبحان اللہ و بحمدہ 100 مرتبہ پڑھے گا تو قیامت کے دن اس سے افضل ترین عمل کسی کا بھی نہیں ہوگا، سوائے اس شخص کے جس نے اس کے برابر یا اس سے زیادہ ان کلمات کو پڑھا ہو۔ جان لیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے فرمایا کہ سبحان اللہ و بحمدہ 100 مرتبہ پڑھو، جس نے اسے 1 مرتبہ پڑھا اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جائیں گی، اور جس نے اسے 10 مرتبہ پڑھا اس کے لیے 100 نیکیاں لکھی جائیں گی، اور جس نے اسے 100 مرتبہ پڑھا اس کے لیے 1000 نیکیاں لکھی جائیں گی، اور جو زیادہ پڑھے گا تو اللہ رب العزت بھی اسے زیادہ عطا کریں گے۔ جو اللہ رب العزت سے بخشش طلب کرے گا تو اللہ رب العزت اسے بخش دیں گے۔ سبحان اللہ! ناظرین کرام، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کلمات کتنے زیادہ طاقتور اور بابرکت کلمات ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کلمات میں خاص برکت اور طاقت رکھی ہے۔ جو بھی شخص ان کلمات کے وسیلے سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہے تو اس کی دعا 7 آسمانوں سے ٹکراتی ہوئی سیدھا عرش پر پہنچ جاتی ہے۔ اس کی دعا کو اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بھی رد نہیں کرتا۔ یہ کلمات پڑھنے والے شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا زیادہ نوازتا ہے کہ وہ خود حیران رہ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ کلمات پڑھنے والے کی بخشش فرما دیتا ہے۔ یہ کلمات پڑھنے والا شخص دنیا میں بھی کامیابی حاصل کرتا ہے اور آخرت میں بھی کامیابی حاصل کرتا ہے۔ ناظرین کرام، آپ نے ان بابرکت کلمات کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں یا پھر تسبیح کے دانوں پر صرف اور صرف 100 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے سورۃ اخلاص پڑھ لینی ہے، اور جان لیجئے کہ سورۃ اخلاص آپ نے اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر یا پھر تسبیح کے دانوں پر گن کر 11 مرتبہ پڑھنی ہے۔ سورۃ اخلاص پڑھنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک خوبصورت نام اللہ الصمد پڑھنا ہے، اور اس کو آپ نے گن کر پورے 100 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ آخر میں دوبارہ سے درود ابراہیمی کو 11 مرتبہ پڑھ لینا ہے، جس طرح سے آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ آپ یقین جانیے کہ یہ عمل عید الاضحیٰ کا سب سے بڑا عمل ہے۔ یہ عمل کرتے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ پر اپنی نظر رحمت فرمائے گا۔ جو شخص یہ کہتا ہے کہ وہ کبھی بھی مالدار نہیں بن سکتا، کبھی بھی دولت مند نہیں بن سکتا ہے، تو پھر بس وہ شخص ایک عمل کر کے دیکھ لے، انشاءاللہ یہ وظیفہ اس کی زندگی بدل کر رکھ دے گا۔ اس کے مقدر کو 4 چاند لگ جائیں گے۔ ناظرین کرام، جان لیجئے کہ آپ نے یہ بابرکت عمل کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے گڑ گڑا کر سچے دل سے دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی ہر حاجت، آپ کی ہر خواہش، آپ کے ہر مقصد
مقصد کو پورا فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بھی اور آپ کی اولاد کو بھی دولت مند بنا دے گا۔ اس عمل کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا، آپ کی بخشش فرما دے گا، آپ کے گھر پر اپنی رحمتوں اور برکتوں کی برسات فرمائے گا، آپ کے کاروبار، آپ کی روزی میں بے تحاشا برکتیں اور رحمتیں عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق مرحمت فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرمائے۔ ناظرین کرام، آخر میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹس باکس میں ضرور ٹائپ کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی اور ناصر ہو۔ جزاک اللہ خیر۔